اس مدرسے کے جو بانیان جن کے نام پر یہ زمین دی گئی تھی ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین وامام المتقین وقائد غر المحجلین یعصوب الدین سید الثقلین ابی الحسنین مولانا علی ابن ابی طالب، الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ محرومت عن حق میراث ابیہا، الصلاۃ والسلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلی الحسین المظلوم المقتول المذبوح، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارشاد رب العزت، اہل بیت نبوت، میں نے آپ کو ایسا پاک اور پاکیزہ خلق کیا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، اہل بیت پاک پیغمبر میں جناب سیدہ کی جو حیثیت ہے کہ جتنے اہل بیت پیغمبر ہیں جناب سیدہ ان کا مرکز و محور ہے۔ اس چادر تطہیر اور حدیث کسا کے اندر پاک پیغمبر کی ذات اور وہ جناب خدیجہ کے والد ہیں، جناب علی المرتضیٰ وہ آپ کے شوہر نامدار ہیں، حسن و حسین وہ آپ کے فرزند ہیں۔ تو جناب سیدہ کی جو حیثیت مبالغہ میں دیکھیں تو یہ بی بی شریک، آئے ولایت کے اندر یہ بی بی شریک، آئے تطہیر کے اندر یہ بی بی شریک، یہ وید بی بی ہے جس کے بارے میں سرتاج انبیاء نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہ، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک ماں جو اپنی اولاد کے لیے فرائض انجام دیتی ہے، جناب سیدہ ہیں، بچپن ہیں، بابا گھر میں آتے ہیں، پاؤں میں کانٹے ہیں، جسم پہ لوگ نجاست پھینک رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، پاک پیغمبر زخمی حالت میں گھر آتے ہیں تو زخمی حالت میں جس طرح کوئی بچہ گھر آئے، جس طرح اس کی ماں اس کے ساتھ پیار و شفقت سے پیش آتی ہے، جب پاک پیغمبر اس حالت میں گھر آتے تھے یہ بی بی اٹھتی تھی، پاک پیغمبر کے کپڑوں کو پاک کرتی تھی، پاک پیغمبر کے زخموں پہ مرہم و پٹی لگاتی تھی، یہ بی بی اٹھتی تھی، پاک پیغمبر کے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی،
اس طرح شفقت کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ پیش آتی تھی۔ پاک پیغمبر کو کہنا پڑا الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ بی بی کی حیثیت ہے۔ ایک دفعہ جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی، اللہ نے آپ کو کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی ہیں۔ فرمایا سرتاج انبیاء ہو وہ ابی کا، وہ آپ کے باپ ہیں۔ سید الاوصیاء وہ آپ کے شوہر ہیں۔ فرمایا کہ ہم میں سے وہ سید الشہداء جناب حمزہ جو ہیں وہ آپ کے باپ کے چچا ہیں، یہ فضیلت بھی آپ کی طرف جاتی ہے۔ اور جناب جعفر جو جنت میں جن کو پر عطا کیے گئے ہیں، وہ پروں کے ذریعے جنت کی سیر کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے خاندان کے۔ اور حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ آپ کو اللہ نے فرزند عطا کیے ہیں۔ یہ فضیلت کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین ایک دفعہ پاک پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چند اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی، 3 چیزیں آپ کو وہ عطا کی گئی ہیں جو مجھ محمد عربی کو بھی نہیں عطا ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا مجھ جیسا سسر جو آپ کو نصیب ہوا ہے وہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوا۔ امیر المومنین کے سسر سرتاج انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، پاک پیغمبر کے سسر جتنے بھی بافضیلت ہوں وہ سرتاج انبیاء نہیں ہیں۔ اور دوسرا فرمایا فاطمہ جیسی زوجہ جو معصومہ ہے، میں سرتاج انبیاء ہوں، میری بیبیاں طاہرہ ہو سکتی ہیں، پاکیزہ ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بیوی بھی معصومہ مجھے عطا نہیں ہوئی ہے۔ یا علی یہ تیری شان ہے جس کو ایسی بیوی عطا ہوئی ہے جو معصومہ ہے۔ اور فرمایا کہ جیسی اولاد اور جیسے بیٹے حسن و حسین آپ کو عطا ہوئے ہیں، اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیے ہیں۔ ایسے فرزند جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ نے فرزند تجھے عطا کیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ یہ دوسری شخصیت اہل بیت پیغمبر کی۔ تیسری شخصیت حسن و حسین ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پاک پیغمبر نے ان کا لوگوں کو تعارف کرایا، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، توحید خدا بیان کر رہے ہوتے تھے، یہ فرزند مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، ابھی چھوٹے تھے، کہیں گرتے تھے کہیں اٹھتے تھے، پاک پیغمبر توحید خدا جو بیان کر رہے ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے، ان بیٹوں کو سینے کے ساتھ لگا کر دنیا کو بتا رہے تھے ان کی عظمت اتنی ہے جن کی خاطر سرتاج انبیاء توحید کا خطبہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ دوسری اہل بیت کی شخصیت۔ تیسری شخصیت، اور صرف زبانی کو ان کے بارے میں نہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صرف یہ نہ کہا بلکہ عملی طور پر بھی ان شہزادوں کی خدمت،
ان کے ناز منوا کر لوگوں کو بتا دیا یہ شہزادے وہ ہیں، اگر حالت نماز پہ پشت پہ سوار ہو جائیں، پشت بھی سرتاج انبیاء کی ہو، نماز کی وہ چیز جو سجدہ ہے، جو معراج مومن ہے، اس پہ آ کر سوار ہو جائیں، جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترے میں سرتاج انبیاء بھی ان کو اتار نہیں سکتا۔ یہ دنیا کو بتایا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ عید کے دن مدینہ کی گلیوں پہ ایک شانے پہ ایک فرزند کو بٹھایا، دوسرے شانے پہ دوسرے بیٹے کو بٹھایا، مدینہ کی گلیوں کی سیر کرا رہے ہیں۔ آگے سے کوئی ملا، کہا یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا کتنے بہترین سوار ہیں۔ دنیا کے سامنے امیر المومنین کی عظمت، جناب سیدہ کی عظمت، حسن و حسین کی عظمت، جتنے افراد بھی اصحاب بھی پاک پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جب جناب سیدہ آتی تھی پاک پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کر جناب سیدہ کی طرف بڑھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو سیدہ کی عظمت بتا رہے تھے اور اس گھر کی عظمت بتا رہے تھے، اس دروازے کی عظمت بتا رہے تھے۔ 6 مہینے تک آئے تطہیر کی تلاوت جس دروازے پہ کرتے رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دروازے کی عظمت کتنی ہوگی، اس گھر میں رہنے والوں کی عظمت کتنی ہوگی۔ دنیا کو تعارف کرایا اور بتایا یہ حسین، وہ اسی وجہ سے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقصد کی بقا اس حسین کے ذریعے ہوگی۔ جو کسی کے مقصد کو باقی رکھے وہ اس کی طرح ہوتا ہے، وہ گویا کہ اس کا وارث بھی ہوتا ہے، اس میں سے بھی ہوتا ہے، اور جس کا مقصد باقی رہے وہ اس سے ہوتا ہے۔ حسین نے اپنی جان کو قربان کر کے دین مبین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا حسین بھی زندہ ہو اور میرے نانے کے دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہو۔ دین بڑی قیمتی چیز ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین میں کچھ عقائد ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اگر کسی کے عقائد ٹھیک، احکام پہ عمل نہیں کرتا اس کا بھی دین ادھورا۔ اگر کسی کا دین عقائد پہ بھی پورا عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق احکام پہ بھی عمل کرتا ہے لیکن اس کے اخلاقیات صحیح نہیں، اس کا دین ادھورا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب تک جمع نہیں ہوگی اس وقت تک دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اخلاق بھی کامل ہو۔ پاک پیغمبر نے اپنی بعثت کا مقصد جو بتایا ہے، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث اس وجہ سے، مجھے بھیجا اس وجہ سے گیا ہے میں لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں۔ حقوق، چھوٹے کا بڑے پہ حق ہے، بڑے کا چھوٹے پہ حق ہے، والد کا اولاد پہ حق ہے، اولاد کا والد پہ حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، مسجد کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، اگر کوئی دینی ادارہ ہے اس کا ایک حق ہے۔ اگر اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو سمجھ لیں آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے جہاں سے دین لینا تھا اس کے ساتھ تو دشمنی ہے، اس کے تو قریب نہیں آنا۔ اصولی طور پر چاہیے یہ تھا آپ اپنی اولاد کو اگر دینی مدرسے میں ان کی دنیا کی اتنی فکر ہے وہ چھڑوا کر دینی مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے لیے، دینیات کی تعلیم کے لیے، ضروریات دین کی تعلیم کے لیے اگر عام دنوں میں نہیں بھیج سکتے تو کم از کم گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی ایسا برنامہ ریزی اپنے علاقے کے مدرسے کے ساتھ مل کر کریں
کہ 2 مہینے آپ کا بچہ مدرسے میں رہے، وضو بھی ٹھیک کرے، غسل بھی ٹھیک کرے، ضروریات دین بھی سیکھے، قرآن بھی جیسا پڑھنے کا طریقہ ایسا پڑھے، اس کے اخلاقیات بھی سنورے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ حضور کے حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، جب فرزند آدم اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے ایسے شخص ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر جائے۔ وہ نیک اولاد جب تک اچھے کام کرتی رہے گی، اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا نام اعمال قبر میں بھی کھلا ہے، اس کو بھی نیکیاں ملے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین کو اتنا اجر ملے گا کہ رات اگر 1 درجے پہ تھا صبح اس کا درجہ تبدیل ہو جائے گا۔ نیک اولاد، پاک پیغمبر ایک جنگ پہ جا رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، اپنے اصحاب کو حکم دیا یہاں سے جلدی گزر جائے۔ اس قبرستان میں ایک قبر پہ عذاب آ رہا ہے، کہیں آپ بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آئے۔ جنگ سے جب واپس ہوئے اسی قبرستان کے پاس ٹھہرے، اصحاب کو بھی حکم دیا قبرستان میں داخل ہو جائیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ مستحب ہے کہ قبرستان میں جائیں شب جمعہ اور جمعہ کے دن، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں، سب قبرستان والوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ فرمایا جائیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ کہا یا رسول اللہ جب ہم جا رہے تھے اس وقت تو آپ نے کہا جلدی نکل جائیں، اب حکم دے رہے ہیں، کیا اس کا عذاب ختم ہو گئے، اس قبر سے عذاب ٹل گئے؟ فرمایا عذاب ٹل گئے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا جب یہ مرا تھا یہ گناہگار تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس کی ماں نے اس کو مکتب میں بھیجا، اس نے جا کر بسم اللہ کی تلاوت کی، حکم ربی ہوا، ان عذاب کے فرشتوں کو یہ چھوٹا بچہ جس کی زبان بھی تھتلا رہی ہے یہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا رکھوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا ظہور امام زمانہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے والد کو عذاب، یہ ہے نیک اولاد جس نے صحیح جا کر بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اس بسم اللہ کے صدقے میں اللہ کی ذات نے اس کے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ تو دوستو اولاد اگر آپ بد اخلاق چھوڑ جائیں گے، غلط تربیت اس کی کریں گے، وہ جتنی غلطیاں کریں گے، جتنے گناہ کریں گے، آپ بھی قبر میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ لہذا ہم سب کا فرض بنتا ہے پوری کوشش کریں 9 سال تک بچی، 15 سال تک بچہ، اس کی تربیت، اس کے عقائد، اس کے اخلاقیات، اس کی ضروریات دین بتانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے حقوق میں شامل ہے۔ لہذا کوشش کریں 1 سال، کم از کم 1 سال بچے کو مدرسے میں بھیجیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایم اے کرنے کے بعد بھی کئی سال بے روزگار رہتا ہے، ان سالوں کا کبھی حساب کیا ہے؟ وہ 1 سال جو مدرسے میں رہے گا نماز شب کی پابندی کرے گا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے گا، نماز ٹائم پہ پڑھے گا، جماعت کے ساتھ 1 سال تک اگر نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، نماز با جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس بچے کی عادت بن جائے گی۔ اب اس کو جس ماحول میں بھیجیں گے وہ نماز کو کبھی قضا نہیں کرے گا۔
یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر تحصیل پہ ہمارا ایک دینی مکتب ہونا چاہیے، گاؤں کی سطح پہ بھی قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ جب قرآن پڑھ لے آ جائے اس مکتب کے اندر، وہ مکتب ایسا ہو جہاں آپ کے بچے رہ سکیں۔ آپ اگر گھر میں اپنے گھر پسند کرتے ہیں آپ کا گھر اچھا ہو، آپ کے بچوں کی غذا اچھی ہو، تو پھر آپ کے اوپر بھی کوئی حقوق ہیں۔ خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، پورا سال کھائیں پیئیں عیش کریں، حج کریں، زواری کریں، اپنے بیٹے کی شادی کریں، لیکن جو تاریخ مقرر کی ہے سال کی، اس دن اگر 5 روپے بچ جائیں 1 روپیہ خمس کا بنتا ہے، اور وہ خمس اسی قسم کے اداروں پہ خرچ ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں بچے آتے ہیں، یہاں آ کر مکتب آل محمد کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی اچھی غذا کا انتظام کرتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے مدرسے کے سالانہ ممبر بنے، ماہانہ ممبر بنے، اپنی زکوٰۃ پہنچائیں، نہ کہ مولانا صاحب زکوٰۃ لینے کے لیے جائیں۔ آپ کے سال کی جو تاریخ ہو اس پہ خمس کا حساب کر کے، یہی جو آپ کی تاریخ اس جلسے کی بنتی ہے وہی تاریخ مقرر کریں، آئیں اپنے مدرسے کا گھر کا حساب کتاب لے کر آئیں، جلسہ بھی سنیں، خطاب بھی سنیں، مواعظ حسنہ بھی سنیں، اپنے خمس کی رقم مولانا صاحب کو جمع کرائیں، تاکہ بچے جو یہاں رہتے ہیں ان کا لباس اچھا ہو، ان کی خوراک اچھی ہو، ان کی رہائش اچھی ہو، مدرسے کی ضروریات پوری ہو۔ جتنی ضروریات مدرسے کی اچھی ہوگی پوری ہوگی، آپ کے علاقے کے جتنے پیش نماز ہیں وہ ان کی خدمت کرے گا، اپنے زیر اثر لے کے آئے گا۔ جب وہ اپنے زیر اثر لے کے آئے گا وہ صحیح تبلیغ بھی کر سکیں گے۔ میں نے چنوٹ ضلع کے اندر یہ اعلان کیا، اگر کسی کو کوئی سردار اپنی مسجد سے اس وجہ سے نکالتا ہے، اس نے حق کی بات بیان کی ہے، جب تک اس کی نئی پیش نمازی کی جگہ نہیں بنے گی کلیہ اہل بیت اس کو تنخواہ دے گا۔ اور باقی اضلاع میں بھی جائیں اور چنوٹ کے ضلع میں بھی جائیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ 5,500 کے قریب بچے ہیں جو دینیات سینٹروں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ضلع ہے جس میں 110 پیش نماز رمضان المبارک میں بنتے ہیں، اور 70 کے قریب پورا سال پیش نماز رہتے ہیں۔ کوئی مسجد نہیں ایسی ہوتی رمضان المبارک میں جو ہمیں اطلاع کرے اور ہم اس کی پیش نمازی کا انتظام نہ کر سکیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ اتنے سالوں سے یہ مدرسہ قائم ہے، آپ کا فرض بنتا ہے جب بھی شہر آئیں مدرسے سے ہو کر جائیں، اپنے صدقات خیرات مدرسے کے ایک صندوقچی گھر میں رکھ لیں، ہر روز جب گھر سے باہر نکلیں کچھ صدقہ نکال کر اس میں ڈالیں۔ مہینے کا اگر آپ ہر روز 10 روپے بھی ڈالیں تو مہینے میں 300 روپیہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، حتمی موت کے علاوہ دوسری موت جو ہوتی ہے غیر حتمی موت کو بھی ٹال دیتا ہے، آپ کی زندگی کو دراز کرتا ہے، آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ 300 روپیہ ایک گھر دے سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں 10 روپے کیا چیز ہے؟ چھوٹا سا مہمان آپ کے گھر جاتا ہے، آپ ایک بوتل پلاتے ہیں جس کی قیمت 10 روپے سے زائد ہے۔ آپ کے نزدیک یہ آمدی بیٹھے ہیں، آپ کے نزدیک یہ مرزائی بیٹھے ہیں، کافر ہیں، ہمارے نزدیک مسلم کافر ہیں۔ ان کا گیلا ہاتھ اگر اس برتن کو لگ جائے، اس کے اندر اس میں آپ پانی نہیں پی سکتے جب تک اس کو پاک نہ کریں۔ پکوڑے اور اس قسم کی غذائیں جن میں ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے گیلا، وہ آپ کھا نہیں سکتے سوائے وہ خشک فروٹ جو ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ کافر ہیں مسلم، کتنے منظم ہیں، ان کا کوئی آدمی بے روزگار نہیں، یا باہر بھیج دیتے ہیں یا کاروبار بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟
جو ان کا آدمی مرتا ہے وہ وصیت کر کے جاتا ہے 1/3 میری جو جائیداد ہے کل سرمایہ ہے اس کا 1/3 انجمن کو وقف کر کے جا رہا ہوں. آپ بتائیں اتنا ضلع ہے کتنے کا مالک ہے, کتنے کلوں کے مالک ہیں؟ کبھی کہا ہے 4 کنال زمین مدرسے کو وقف کر کے جا رہا ہوں, وہی آپ کو بچے گی, باقی آپ کی اولاد میں تقسیم ہوگی جو آپ کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. کبھی سوچ بنائی ہے؟ صاحب کا زمانے میں ہمارے پاس حسینیہ ہوتا تھا, 13 مربع زمین وقف تھی, بعد میں ان کے وارثوں نے قبضے کر لیے اور مدرسے کی حالت ٹھیک نہ رہی. وقف کریں اس مدرسے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز. کسی کا کوئی مکان ہے وقف کرے, اس کا کرایہ مکان نہیں دیتا, جو اس کا کرایہ مدرسے کو دے رہا ہوں, جو اس کی آمدن ہوگی مدرسے کے دے رہا ہوں. وقف جو زمین کرتے ہیں وہ بیچ بھی کوئی نہیں سکتا, مدرسے والے چاہیں تب بھی بیچ نہیں سکتے. 1 کلہ زمین ہے, 4 کلے 4 کنال زمین ہے, اس کی جو آمدن ہوگی مدرسے کے لیے وقف ہے. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی, وہ 4 کنال زمین جب تک مدرسہ قائم ہوگا اس کی آمدن مدرسے کو ملتی رہے گی, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. دنیا کے معاملات میں تو ہم کتنا سوچتے ہیں, کبھی آخرت کبھی سوچا ہے؟ کبھی کتنے ہم ایسے یہاں بیٹھے افراد بشمول میرے کتنے آدمی خمس نکالنے والے ہیں. ہم اگر صحیح طریقے سے خمس دیتے کوئی سید فقیر نظر نہ آتا, کوئی مدرسہ کمزور نہ ہوتا. ہم اگر صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ نکالتے مدرسے کو آٹا لینے کی ضرورت نہ آتی. ہم واجبات کے پابند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ایک گاؤں ہے اس میں 50 گھر ہیں ہمارے, 10 روپے وہ روزانہ اگر صندوقچی کے اندر رکھیں تو 300 روپیہ بنتا ہے. 50 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں کتنے ہزار روپیہ اس ایک گاؤں سے مدرسے میں آ سکتا ہے, اور گھر والوں کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. لیکن متوجہ نہیں ہیں آپ, دنیا میں مشغول ہیں, دنیا نے آپ کو پھیرا ہوا ہے. سال کے بعد جلسہ ہوتا ہے, جاتے ہیں 500 روپیہ دے کے اپنی سال کے گناہ بخشوا لیتے ہیں. جس طرح یہ یہودی جاتے ہیں نا اپنے ان معبد خانوں کے اندر, وہاں جا کر ایک دن اس وہ جو ان کا پادری ہوتا ہے عیسائیوں کا, اس کی کچھ جیب گرم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہمارا حال بھی عملی طور پر یہی ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان مدارس کو کامیاب کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اگر تقسیم کیا جائے, اہل حدیث ایک طرف, دیوبندی دوسری طرف, بریلی تیسری طرف, چوتھی طرف شیعوں کو رکھا جائے, ہم ان کے برابر بنتے ہیں. 3 حصے ان کے ہوں, چوتھا ہمارا حصہ, ہم برابر کے بنتے ہیں. آپ بتائیں 18 لاکھ دیوبندی مدرسوں کے اندر طالب علم موجود ہیں, آپ کے پورے پاکستان میں 11,000 طالب علم موجود ہیں. 11,000 کہاں, 18 لاکھ کہاں, 5,500 مدرسہ ہے. ہمارے 400 تھے, اب بھی بند ہو کر کوئی 300 کے لگ بھگ ہو چکے ہمارے مدارس کے حال. کیوں بند ہوئے ہیں مدرسے؟ آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے, آپ کی رہنمائی نہیں. آپ آئیں مدرسے میں, اپنے اچھے مشورے دیں, اپنے بچوں کو بھیجیں. 1 سال کا بھی نصاب آپ پڑھائیں. یہاں 100 بچہ آپ کے علاقے کا آئے, وہ فارغ ہو کر جائے, پھر 100 آئے. آپ بتائیں 100 بچہ جو مدرسے میں پورا سال رہے, جو نماز باجماعت پڑھے, جو قرآن پڑھے, جو توضیح المسائل پڑھے, جو عقائد کی کتابیں پڑھے, جو اخلاقیات کی کتابیں پڑھے, جو سحری کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھے, وہ سال کے بعد گھر بھی جائے, سکول میں جائے, یونیورسٹی میں جائے, وہ ایک اچھا انسان ثابت ہوگا, مدرسے کے لیے بھی مفید ہوگا, والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو میری یہ خواہش ہے, ابھی زکوٰۃ کا سیزن آ رہا ہے, خود آئیں مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر حساب کریں. اتنی گندم ہوئی ہے, آپ ہمارا حساب کریں. اتنی مجھے سال کی بچت ہے, میرے خمس کا حساب کریں. صدوقڑی مجھے دیں, میں صدقہ کے لیے, گھر میں 10 فرد ہیں, آپ اندازہ لگائیں 10 فرد ہیں, 10 فردوں کا آپ اگر فی فرد بھی صدقہ دیں 1 روپیہ بنتا ہے.
مدرسے کو 300 روپے مل جائیں گے. آپ کی معمولی سی کوشش اور مدرسے کی آپ حالت دے کے آنے کے بعد، سال کے بعد یہ آپ کام کر کے دیکھیں، پھر مدرسے کی حالت دیکھیں. تو دو بے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، باقی قومیں جو ہیں، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی حضرات ہو، وہ اپنے مدارس کو کامیاب کرتے ہیں، وہ اپنے مدرسوں کو یاد رکھتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر ہر آدمی جا کر اپنے والدین کے نام کی افطاری دیتا ہے. آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ آپ یہاں آتے ہیں 30 دن ہیں، مولانا صاحب سے پوچھیں کیا 30 آدمی کسی سال رمضان المبارک میں آئے ہیں کہ یہ پیسے 5000 روپیہ یہ میرے والدین کے لیے ختم قرآن بھی کرائیں اور بچوں سے ان کو افطاری کرائیں؟ کیا وہ والدین آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے؟ آخری بات عرض کر کے مسائب بھی نہیں پڑتا، آپ کا وقت زیادہ لے گیا، مولانا صاحب تشریف لے آئے. میں کہتا ہوں آپ گھروں میں جائیں، شب جمعہ کو تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا پانی، کوئی اور فروٹ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ انا انزلنا پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، اپنی اولاد کو بٹھائیں، اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کے جو ایصال ثواب کے لیے بخشش کریں. آپ کی اولاد دیکھے گی میرا والد ہر شب جمعہ کو اپنے والدین کے لیے یہ ہدیہ بھیجتا تھا. جب آپ نہیں رہیں گے ان کی بھی عادت بن جائے گی، اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ کام کریں. آپ جو ایک روٹی جس پہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی غریب کے گھر بھیجتے ہیں نا، وہ ایک روٹی نہیں ہوتی، وہ نور کا منبع بن کر آپ کے والد کی قبر میں جاتا ہے، وہ اندھیری قبر کو روشن کر دیتا ہے. ارواح شب جمعہ کو آپ کے گھروں پہ آتی ہیں. جو لوگ والدین کے لیے یہ ہدیہ بھیجتے ہیں وہ نور لے کر، نور کا منبع لے کر اپنی قبروں کی طرف واپس جاتی ہیں. اور جو اولادیں ان کے لیے کچھ نہیں کرتی آدھی رات کو مایوس ہو کر واپس جاتی ہیں. باقی ارواح ان سے پوچھتی ہیں کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کی کوئی بیوی نہیں تھی، آپ کے کوئی بھائی نہیں تھے، آپ کو کوئی پوتے اور نواسے نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں بہت تھے، بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہمیں بھلا دیا ہے. اور ان کی ارواح آپ سے ناراض ہوتی ہیں. جن کی ارواحیں آپ سے ناراض ہو رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں. تو دوستو یہ کام کریں، یہ ضرورت کے ہیں. مدارس میں جو مجالس ہوتی ہیں ان سے یہی چیز ملتی ہے. آپ آئیں کون سی چیز لے کے جا رہے ہیں؟ اس مدرسے سے شام کو جب 6 علماء کی مجالس سننے کے بعد پھر ایک نتیجہ نکالنا، میں آیا ہوں 6 علماء کی تقاریر کا میرے اوپر کیا اثر ہوا ہے. اور جو ہم خمس نہیں دیتے نا، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بن جاتا ہے لقمہ حرام ہمارے لیے. ہم نے خود کمایا ہے، محنت کی ہے، اس سے جو ہے زکوٰۃ 20واں حصہ نہیں دیا. اس سے جب نہیں دیا نا، وہ پورا مال ہمارے لیے مشکوک ہو جاتا ہے. اور ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ایک لقمہ حرام. اور جو خمس بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اسی وجہ سے کہتے ہیں بروز معاشر کچھ یتیم اٹھیں گے، کچھ فقیر اٹھیں گے، لوگوں کے گریبانوں کو پکڑیں گے. یا اللہ ہم دنیا میں تو ان سے نہیں لے سکتے تھے، آج عدالت انصاف ہوگا، ہمارا حق ہمیں ان سے دلوا. وہ آدمی پریشان ہوگا، میں نے تو آپ کا کوئی مال نہیں کھایا تھا، میں نے تو آپ کا کوئی زیادتی اور نقصان نہیں کیا تھا، کون سا حق آپ کا میرے ذمے تھا؟ وہ کہیں گے وہ زکوٰۃ غربا کا مال، وہ خمس میں سادات یتیموں کا، غریبوں کا مال، وہ جو تو کھاتا رہا ہے وہ ہمارا مال ہے، دنیا میں تجھ سے نہیں لے سکے ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے لیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے اگر 20 معاونین ہیں، آئندہ سال تک 500 معاونین ہوں. اس مدرسے کی خوبصورت بلڈنگ ہو، باہر سے کسی مکتب فکر کا کوئی وفد آئے، آپ کے مدرسہ کو دیکھ کر اس کی روح تازہ ہو جائے، پتہ چلے کہ بہانے کے جو لوگ ہیں اپنے مدرسے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. بچوں کو یہاں بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، گرمیوں کی چھٹیوں میں بھیجیں، مدرسے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. یہ تعاون آپ کا 1 روپیہ دیں گے یہاں، وہ 1 روپیہ تا
قیام قیامت جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، بچے پڑھتے رہیں گے۔ آپ کے 1 روپے سے ایک بچے کو 1 لقمہ ملا، وہ مولانا بنا، اس نے آگے مدرسہ چلایا، 100 شاگرد پیدا کیے، پھر ان 100 شاگردوں نے آگے کئی شاگرد پیدا کیے۔ یہ قیامت تک سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے اور آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کو کمی نہ سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں یہ میں جس طرح 1 دانہ کاشت کرتے ہیں 100 دانہ اس سے لیتے ہیں، یہاں کا بھی حال یہی ہے۔ 1 پیسہ دیں گے، 1 روپیہ دیں گے، نامعلوم اس مقام پہ جہاں آپ محتاج ہوں گے کتنی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کچھ میں زیادہ لے گیا، معذرت چاہتا ہوں۔